اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے آج ہم جس اہم ترین ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ احکام نماز ہے۔ اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی خواہر نور زہرا نقوی۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ احکام نماز ہے۔ اس ٹاپک کے متعلق میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ واجب نمازی کتنی طرح کی ہیں؟ جی، یہاں پر میں کہنا چاہوں کہ آپ نے ایک بہت زیادہ اچھا سوال کیا ہے اور مومنین کو اس کے بارے میں آشنائی ہونی چاہیے کہ واجب نمازیں کتنی طرح کی ہیں۔ یہاں پر میں بتانا چاہوں کہ واجب نمازیں دو طرح کی ہیں۔ سب سے پہلی نماز یومیہ، یعنی وہ نمازیں کہ جو ہمارے اوپر ہر روز واجب ہیں۔ یہ 5 ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور دوسری وہ نمازیں ہیں کہ جو موقع اور مناسبت کے لحاظ سے ہمارے اوپر واجب ہوتی ہیں۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ واجب نمازیں دو طرح کی ہیں۔ سب سے پہلے نماز یومیہ کہ جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، روز ہم پر واجب ہیں، جن میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہے۔ یہ نماز یومیہ ہے کہ جو ہم پر واجب ہیں۔ دوسری نمازیں کہ جو نماز یومیہ کے علاوہ ہم پر وقت کے لحاظ سے، موقع مناسبت کے لحاظ سے ہم پر واجب ہوتی ہیں۔ آئے مومنین اکرام، ہم خواہر سے پوچھتے ہیں کہ جو نماز یومیہ کے علاوہ ہم پر واجب ہوتی ہیں وہ کون کون سی نمازیں ہیں؟ خواہر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دوسری نمازیں وہ ہیں کہ جو نماز یومیہ کے علاوہ ہم پر واجب ہوتی ہیں۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ جو نماز یومیہ کے علاوہ ہم پر واجب ہوتی ہیں موقع مناسبت کے لحاظ سے، وہ کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں؟ جی، یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وہ نمازیں کہ جو نماز یومیہ کے علاوہ ہمارے اوپر واجب ہوتی ہیں، جو موقع مناسبت کے لحاظ سے ہمارے اوپر واجب ہوتی ہیں، وہ 5 ہیں۔ میں سب سے پہلے نماز آیات ہے، نماز میت ہے، وہ نمازیں ہیں کہ جو آپ کی قضا نمازیں ہیں اور یہ بھرے بیٹے پر واجب ہیں، نماز اجارہ ہے اور نماز طواف کعبہ ہے۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ نماز یومیہ کے علاوہ جو ہم پر نمازیں واجب ہوتی ہیں موقع مناسبت کے لحاظ سے، وہ 5 ہیں: نماز آیات، نماز میت، باپ کی قضا، نماز بھرے بیٹے پر واجب، نماز اجارہ اور نماز طواف کعبہ۔ آئے مومنین اکرام، سب سے پہلی نماز کی جو ہم پر واجب ہوتی ہے موقع مناسبت کے لحاظ سے، وہ نماز آیات ہیں۔ آئے ہم اس کے متعلق خواہر سے سوال کرتے ہیں۔ خواہر، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ نماز جو ہم پر موقع مناسبت کے لحاظ سے واجب ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلی نماز آیات ہے، تو کیا آپ یہ ہمارے سامنے واضح کر سکتے ہیں کہ نماز آیات ہم پر کب واجب ہوتی ہے؟ کہ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے اور ہم سب کو واقعاً یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز آیات ہمارے اوپر کب واجب ہوتی ہے۔ یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ جب کوئی زلزلہ آتا ہے، سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے، یا کوئی بہت زیادہ آندھی طوفان آتی ہے، سیلاب آ جائے، یا ایسی بجلی کھڑکے کہ جس سے انسان خوف زدہ ہو جائے، تو ایسے موقع پر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کو نماز آیات کہتے ہیں۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ نماز آیات اس وقت واجب ہوتی ہیں جب زلزلہ آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، یا سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے، تو اس صورت میں نماز آیات ہم پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ نماز آیات ہم پر اس وقت واجب ہوتی ہیں جب زلزلہ یا ایسی کوئی آفت آئے، اس صورت میں ہم پر واجب ہو جاتی ہیں۔ خواہر، یہاں میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دوسری نماز کی جو موقع مناسبت کے لحاظ سے ہم پر واجب ہوتی ہیں وہ نماز میت ہے، تو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ نماز میت کسے کہتے ہیں اور یہ کب واجب ہوتی ہے ہم پہ؟ جی، یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ جب کوئی مسلمان وفات پا جاتا ہے، پھر تمام مسلمانوں پہ واجب کفائی ہے کہ وہ اس مسلمان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اسے نماز میت کہتے ہیں۔ اور میں یہاں پر بتانا چاہوں گی کہ نہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنا واجب کفائی ہے، بلکہ اس مسلمان کے کفن کا انتظام کرنا، اس کو غسل دلوانا اور اسے دفن کرنا، یہ بھی تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہے۔ معذرت خواہر، یہاں میں آپ کی بات کاٹتی ہوں، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ واجب کفائی کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے یہ سب سے پہلے تو بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہاں پر میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ واجب کفائی سے مراد ہے ایسا کام کہ جو ویسے تو سب مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن اگر چند مسلمان اسے انجام دے دیں تو پھر یہ سب پر واجب نہیں رہتا۔ اس طرح سے میں نے بتایا کہ کوئی اگر وفات پا جاتا ہے مسلمان، تو سب مسلمانوں پر واجب کفائی ہے کہ اس کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ لیکن اگر چند لوگ یعنی اہل خانہ جو وفات پایا ہے مومن، اس کے اہل خانہ اگر پڑھ لیتے ہیں نماز،
تو پھر تمام مسلمانوں پر یہ واجب نہیں ہوتا۔ جی مومنین کرام خواہاں نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے کہ نماز میت جب کوئی مسلمان مر جائے، کوئی مسلمان وفات پا جائے، تو اس صورت میں تمام مسلمانوں پر واجب کفئی ہے کہ وہ اس شخص کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے، اسے نماز میت کہتے ہیں۔ نہ تنہا نماز واجب ہے بلکہ واجب کفئی یہ ہے کہ وہ اس شخص کے لیے، اس شخص کے غسل، اس کے کفن، اس کے دفن کا انتظام کریں۔ واجب کفئی خواہاں نے ہمیں بتایا کہ واجب کفئی یعنی اگر کچھ لوگ مل کر یہ سارا کام کر لیتے ہیں تو باقیوں پر یہ واجب نہیں رہتا۔ خواہر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ جو آپ نے بتایا کہ جو نماز موقع مناسبت کے لحاظ سے ہم پر واجب ہوتی ہیں، چوتھی نماز نماز اجارہ ہے، تو کیا آپ اس کو واضح کر سکتے ہیں کہ نماز اجارہ کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل، نماز اجارہ سے مراد ہے کہ اگر کوئی قسم کھاتا ہے، کوئی منت مانگتا ہے یا کوئی جو وہ نظر کرتا ہے کہ اگر فلاں کام میرا ہو گیا تو پھر میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، تو ایسے موقع پر 2 رکعت نماز واجب ہو جاتی ہے۔ میں جیسے ایک مثال دیتی چلوں کہ اگر کوئی لڑکی جو وہ کہتی ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے اور کہتی ہے، قسم کھاتی ہے کہ اگر میں امتحانات میں کامیاب ہو گئی تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، تب اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور اسے نماز اجارہ کہتے ہیں۔ جی مومن کرام خواہاں نے ہمیں بتایا کہ نماز اجارہ یعنی کوئی قسم کھائے، منت مانے تو اسے نماز اجارہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی قسم کھائے یا منت مانے، مثلا اگر کسی کا کوئی حاجت ہے، اب وہ منت مان لیتا ہے کہ اگر یہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، جب اس کا کام ہو جاتا ہے تو اس پر یہ نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ خواہر ایک بہت ضروری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے بتایا کہ 5 نمازیں جو موقع مناسبت کے لحاظ سے ہم پر واجب ہوتی ہے، اس میں سے ایک ہے کہ باپ کی قضا نمازیں بھرے پیٹے پر واجب ہیں۔ تو میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا باپ کی زندگی میں اس کا بڑا بیٹا اس کی نمازیں ادا کر سکتا ہے، اس کی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہم کر سکتے۔ شریعت کا حکم یہ ہے، خداوند متعال کا حکم یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے وہ اپنی نماز کو خود پڑھے۔ کوئی بھی کسی زندہ انسان کی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی بھی آپ کی موجودگی میں آپ کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کی واجب نمازیں آپ کے لیے کوئی اور آپ کی زندگی میں نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح سے بیٹا بھی باپ کی نمازیں باپ کی زندگی میں نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اگر کسی کے والد وفات پا جائیں تو پھر گھر میں جو بڑا بیٹا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی قضا نمازیں پڑھے۔ جی خواہر آپ نے بہت ہی اچھا بتایا کہ باپ جو ہے وہ جب ڈیتھ ہو جائے باپ کی تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا ماں کی نمازیں بھی جو ہے وہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں؟ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ شریعت کے مطابق اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق ماں کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر مستحب ہیں، واجب نہیں ہے، مستحب ہیں۔ جی مومنین کرام خواہاں نے ہمیں بتایا کہ باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں اور ماں کی نمازیں بڑے بیٹے پر مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں۔ خواہر اس ٹاپک کے متعلق میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ نماز طواف کعبہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہاں پر میں دعا مانگنا چاہوں گی کہ پروردگار ہم سب کو اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب میں فرما، اور جو لوگ جا چکے ہیں انہیں دوبارہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ گئے ہوں گے خانہ کعبہ، جنہوں نے زیارت کی بھی ہے خدا کے گھر کی، وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ہم خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر واجب ہی ہو جاتا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اسے نماز طواف کعبہ کہتے ہیں۔ جی مومنین کرام خواہاں نے ہمیں بتایا کہ جب خانہ کعبہ کے 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں، 7 طواف پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انسان پر 2 رکعت نماز واجب ہو جاتی ہے، اسے نماز طواف کعبہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر خواہر واقعی میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے بہت ہی احسن طریقے سے ہمارے سامنے واجب نمازوں کا اور باقیہ نمازوں کا جو ہے وہ ہمیں واضح کیا کہ کب کب واجب ہوتی ہیں اور کس موقع پر واجب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جی مومنین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔